توہین مذہب کے الزام میں مشتل ہجوم نے ایک اور شکار کیا۔ یہ واقعہ ننکانہ صاحب شہر میں ہوا، جہاں وارث نامی ایک شخص 2 سال جیل میں گزارنے کے بعد اپنے آبائی شہر ننکانہ صاحب واپس آیا ہوا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد سے آج تک 72 مرد اور 18 عورتیں توہین مذہب کے نام پر برسر عام مارے گئے ہیں۔ 1312 مردوں اور 107 خواتین پر توہین مذہب کے الزامات لگے۔ ان میں سے 90% ملزم مسلمان، جبکہ الزام لگانے والے 100% مسلمان تھے۔ اگر ان وارداتوں میں عقیدے کے اختلاف پر بم سے اڑانے یا بسوں کو روک کے مسافروں کو اجتماعی طور پر قتل کرنے یا بڑے اجتماع پر فائرنگ اور ٹارگٹ کلنگز کے سینکڑوں واقعات کو بھی جوڑ لیا جائے تو پھر اچھے مسلمانوں کے ہاتھوں برے مسلمانوں اور مشرکوں کی اموات کی تعداد ہزاروں میں پہنچتی ہے۔ توہین مذہب کے جو انفرادی ملزم نہیں مارے گئے، وہ یا تو جیل میں خود پر لگائے الزامات کی انصافی چھان بیان کے آسرے میں برسوں سے سڑ رہے ہیں، یا بے گناہ ثابت ہونے کے باوجود روپوش ہیں یا ملک چھوڑ گئے ہیں۔ اب تو بدعقیدگی کے توقف کا دائرہ سکڑنے کے بجائے اور وسیع ہو گیا ہے۔ 17 جنوری 2023 کو قومی اسمبلی نے کرمنل ایکٹ 2021 میں ترمیم کر کے امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ اور 4 خلفائے راشدین کے بلا واسطہ یا بالواسطہ توہین آمیز کلمات ادا کرنے کی سزا 3 برس سے بڑھا کر 10 برس کر دی ہے۔ مگر انسانی حقوق کے وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ ترمیم غیر آئینی طریقے سے منظور کی گئی ہے، لہذا اسے واپس لیا جائے۔ اس وقت اگر ریاستی رٹ بنیادی آئینی حقوق کے احترام، عدالتی نظام کی فعالیت کی دگر کو صورت اور ہر گروہ کے دوسرے گروہ کے بارے میں خیالات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو بہت کم پاکستانی شہری زندہ رہنے کا حق استعمال کرنے کے مجاز ہیں۔ مثلا 22 کروڑ کی آبادی میں سے 1.25 لاکھ احمدی اپنے ہی ہم وطنوں کم و بیش تمام مذہبی گروہوں کے لاکھوں نظریاتی حامیوں کے نزدیک سیدھے واجب القتل ہیں۔ آج وہ اس ملک کی 4 دیواری میں ویسے ہی زندہ ہیں جیسے 1903 کے عشرے میں جرمنی میں کنسنٹریشن کیمپوں کی تعمیر تک یہودی زندہ تھے، یا جیسے پنجرے میں بند مرغیاں باری آنے تک زندہ رہتی ہیں۔ احمدیوں کے مقابلے میں 30 لاکھ پاکستانی مسیح اور 40 لاکھ ہندو نسبتاً محفوظ ہیں۔ جو گروہ پاکستان کو شرک سے مکمل پاک خالص تصوراتی ریاست بنانا چاہتے ہیں، ان کا بس چلے تو 20% شیعہ بھی 0.2% احمدیوں کی طرح واجب القتل ٹھہریں۔ مگر ایک تو اہل تشیع کی آبادی زیادہ ہے، دوم یہ کہ انہیں تکنیکی و فکری اعتبار سے واجب القتل قرار دینا اور اس بابت اکثریت کو ہم نوا بنانا قدر مشکل ہے۔ مشکل یہ بھی ہے کہ جو مسلمان گروہ احمدیوں، اہل تشیع، مسیح برادری اور ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں، ان ہی گروہوں کو ان سے بھی زیادہ راسخ العقیدہ گروہ گمراہ سمجھ کے قابل گردن زدنی سمجھتے ہیں، جیسے طالبان، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور بہت سے سنی علماء بشمول دیوبندی علماء کو واجب القتل سمجھتے ہیں۔ داعش کے حامی گروہ طالبان کو اچھا مسلمان نہیں سمجھتے اور ان کا خون بہانا قرار دیتے ہیں۔ داعش اور القاعدہ ایک دوسرے کو مشکوک مسلمان سمجھتے ہیں اور باہمی طاق میں رہتے ہیں، اور پھر یہ سب احمدیوں، اہل تشیع، بریلویوں اور یہود و نصارہ کو ایک پلڑ میں رکھ دیتے ہیں۔ جب تک پاکستان مسلمانوں کی اکثریت ریاست رہے گی، یہ مسائل کنڈلی والے سانپ کی طرح بھیج کر سانس اکھاڑتے رہیں گے۔ 13 اگست 1947 تک یہ ایک مسلمان قوم کا خطہ تھا، جسے 14 اگست کو ہی ایک پاکستانی قوم کا ملک بن جانا چاہیے تھا۔ وہ موقع تو ہاتھ سے نکل گیا اور اس قوم کو ایک جدید ریاست میں ڈھالنے کے بجائے بہت محنت سے زہریلے ہجوم میں ڈال دیا گیا۔ کیا ہجوم کو پھر سے ایسی قوم بنانا ممکن ہے جو اپنی اور دوسروں کی ہلاکت و شہادت سے اپنی اور دوسرے کی زندگی کے حق کو سراہے؟ خیر، بات کرتے ہیں وارث نامی مقتول کی۔ وارث نامی ایک شخص 2 سال جیل میں گزارنے کے بعد اپنے آبائی شہر ننکانہ صاحب واپس آیا۔ اس پر مقدس اوراق کی توہین کرنے کا الزام لگا۔ لوگوں کے ساتھ تکرار ہوئی تو ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ پولیس ملزم کو تھانے لے گئی۔ اس دوران ہجوم مشتعل ہو گیا اور 800 افراد پر مشتمل ہجوم نے تھانے پر حملہ کر دیا۔ اس وقت ننکانہ صاحب کے وار بٹن تھانے میں ڈی ایس پی، ایس ایچ او سمیت 50 پولیس والے موجود تھے۔
تھانے میں اسلحہ بھی موجود تھا، مگر ڈی ایس پی تھانہ کے SHO اور 50 کے قریب پولیس والوں نے مشتعل ہجوم کو چیلنج نہیں کیا۔ ہجوم نے وارث کو تھانے سے نکالا، اس پر تشدد کیا اور پھر لاش کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی۔ وارث کی ہجوم کے ہاتھوں ہلاکت اس ملک کا پہلا واقعہ نہیں ہے، البتہ رواں سال کا پہلا واقعہ ضرور ہے۔ جس دن ننکانہ صاحب میں یہ واقعہ ہوا، اسی دن ایک سال پہلے 2022 کو خانوال میں ایک ذہنی امراض میں مبتلا شخص کو مقدس اوراق کی بے حرمتی کرنے پر مشتمل ہجوم نے تشدد کر کے مار دیا تھا۔ اس سے قبل سن 2021 میں سیالکوٹ میں فٹ بال بنانے والی فیکٹری کے سری لنکن مینیجر کو ایک ہجوم نے توہین مذہب کے الزام میں تشدد کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں ولی خان یونیورسٹی میں 2017 میں شعبہ ابلاغ عامہ کے طالب علم مشال خان کو یونیورسٹی کے طلبہ و ملازمین پر مشتمل ہجوم نے بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا تھا۔ ان واقعات کے تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ سازشی لوگ اپنے مخالف سے انتقام لینے کے لیے مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی مذہبی تفریق نہیں کرتے، خواہ مرنے والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی۔ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کی بنیاد سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں رکھ دی گئی تھی، مگر جنرل ضیاء الحق کے دور اقتدار میں افغان پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے مذہبی انتہا پسندی کو بطور ہتھیار استعمال کیے جانے لگا۔ امریکن CIA کے ماہرین نے افغانستان کی انقلابی حکومت کو ختم کرنے کے لیے مذہب کو بطور ہتھیار اپنایا۔ ادھر ایران میں آیت اللہ خمینی کے انقلاب سے مسلکی اختلافات جلا پانے لگے۔ یوں پاکستان میں صرف دینی مدارس میں ہی انتہا پسندی کو فروغ نہیں ملا، بلکہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے تعلیمی نصاب میں مذہبی مواد شامل کیا گیا۔ مذہبی مواد صرف مذہبی مضامین تک محدود نہ رہا، بلکہ اردو، انگلش، سندھی، پاکستان اسٹڈیز اور تاریخ کے علاوہ سائنس کی مضامین میں بھی شامل ہوا۔ CIA کا پروجیکٹ گزشتہ صدی کے اختتام تک پایہ تکمیل کو پہنچا، مگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے حامی با اثر اور خوشحال طبقے کو مذہبی انتہا پسندی کی صورت میں سیاسی ہتھیار مل گیا۔ جب ملک میں انتخابی سیاست شروع ہوئی تو یہ با اثر گروہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار کی منتقلی میں اہم کردار ادا کرنے لگا۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی حکومت نے ملک میں رواداری، برداشت جیسے سماجی رویوں کے احیاء کے لیے ایک پالیسی مرتب کی، مگر جنرل پرویز مشرف نے قیامت تک حکومت کرنے کی خواہش کی تکمیل کے لیے ان مذہبی انتہا پسند گروہوں سے اتحاد کر لیا۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے استاد کو ایک جھوٹے مقدمے کا دفاع کرنے والے انسانی حقوق کے کارکن راشد رحمان کو ملتان میں قتل کیا گیا تو وزیر اعظم نواز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف محض تعزیت تک محدود رہے۔ پاکستان میں مختلف طریقوں سے مذہبی معاملات کو اچھال کر عوام کو اشتعال دلایا جاتا ہے۔ ان طریقوں میں کسی شخص کو مذہبی بنیاد پر جھوٹے یا سچے مقدمے میں ملوث کرنا، مشتعل ہجوم کا ملزم کو ہلاک کرنا، کسی فرقے کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنا، خود کش حملہ آور کا کسی عسکری یا پولیس لائن پر حملہ کرنا یا کسی سیاسی جماعت کے جلسے کو نشانہ بنانا شامل ہیں۔ ان واقعات کی رپورٹیں بین الاقوامی میڈیا میں شائع ہوئی، مگر ان معاملات میں اعلیٰ حکام خاموشی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور زیادہ تر ملزمان باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ یوں مذہبی جنونیت کو تقویت ملتی ہے۔ مذہبی انتہا پسندی پر تحقیق کرنے والے کچھ ماہرین کی رائے ہے کہ انتہا پسندی اسٹیبلشمنٹ کا ہتھیار ہے، مگر اب ریاست کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ محض مذہبی انتہا پسندی کی مذمت کرنے یا چند افسران کو معطل کرنے سے یہ انتہا پسندی ختم نہیں ہوگی، بلکہ پوری ریاست کی ساخت کو تبدیل کرنے سے یہ جن قابو میں آئے گا۔ معروضی حالات ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی بھی منتخب حکومت یہ کام نہیں کر سکتی۔ اسٹیبلشمنٹ کے پالیسی ساز اداروں کے محب وطن افسران اگر مذہبی انتہا پسندی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے نقصانات کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو پھر تمام ریاستی ادارے اس جن کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ادارہ جاتی اقدامات پر متفق ہو سکتے ہیں، ورنہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔